السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ناقابل تسخیر مجرم۔ تاروں بھرا آسمان آج عام دنوں سے کچھ زیادہ ہی صاف محسوس ہو رہا تھا۔ تاروں کی بے پناہ جگمگاہٹ نے پورے آسمان اور فضا کو روشن کر رکھا تھا کہ اچانک دور مشرق کی طرف سے بے شمار سیاہ رنگ کے دھبے آسمان پر تیرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ دھبے خاصی تیز رفتاری سے مغرب کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے اور پھر ان کی بلندی کم ہونے لگی اور چند ہی لمحوں بعد آسمان دل دہلا دینے والی چنگاڑوں سے گونج اٹھا۔ سیاہ دھبے بمبار جہاز تھے۔ یہ تعداد میں 50 کے قریب تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے غوطہ لگایا اور دوسرے لمحے ان دھبوں نے اور بے شمار چھوٹے چھوٹے دھبوں کو اگل دیا۔ یہ چھوٹے دھبے تیزی سے زمین کی طرف بڑھتے چلے گئے اور چند ہی لمحوں بعد زمین خوفناک دھماکوں سے گونج اٹھی۔ دھماکے مسلسل ہو رہے تھے اور اب ان دھماکوں میں انسانی چیخوں اور کراہوں کی آوازیں بھی شامل ہو گئیں۔ ہر طرف قیامت کا سا سما تھا۔ چند ہی لمحوں بعد ہر طرف آگ ہی آگ پھیلتی چلی گئی اور اس آگ میں انسانی حیولے چیختے اچھلتے ہوئے چند لمحوں کے لیے دوڑتے نظر آتے اور پھر اس آگ کے سمندر میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتے۔ یہ دریا سے 10 کلومیٹر ہٹ کر ایک انسانی بستی تھی، خیموں میں آباد بستی۔ ہر طرف 10,000 کے قریب خیمے پھیلے ہوئے تھے اور ان خیموں میں کئی سالوں سے انسان رہتے چلے آ رہے تھے۔ یہ فلسطینی تھے جنہیں یہودیوں نے جلا وطن کر دیا تھا اور یہ لوگ یہاں خیمے لگائے ہوئے یہودیوں سے اپنے وطن کو آزاد کرانے کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ ایسی بے شمار بستیاں جگہ جگہ پھیلی ہوئی تھیں۔ یہودی درندے کبھی کبھی ان بستیوں پر بمباری کرتے اور انہیں تباہ کرتے رہتے، مگر آزادی وطن کی خاطر لڑنے والے جالوں کا عزم ہر حملے کے بعد کچھ زیادہ ہی پختہ ہو جاتا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہودی درندے آج تک ان بستیوں کا مکمل خاتمہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اس بستی کا نام شامل تھا اور اس بستی میں قریباً 50,000 فلسطینی رہتے تھے۔ ان کی ایک نسل انہی خیموں میں پل کر جوان ہوئی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو زندہ ہی اس لیے تھے کہ یہودیوں کا خاتمہ کر کے اپنے ملک کو آزاد کرا کر ہی دم لیں گے۔ یہودی بمبار جہاز حملہ کرنے کے بعد واپس چلے گئے تھے، مگر اس بار یہودیوں نے عام بم استعمال کرنے کی بجائے خوفناک ترین نپام بم استعمال کیے تھے، جو بے پناہ تباہی مچانے کے ساتھ ساتھ ہر طرف آگ پھیلا دیتے تھے۔ اور یہ انہی نپام بموں کا ہی نتیجہ تھا کہ تباہی کے ساتھ ساتھ ہر طرف خوفناک آگ پھیلتی چلی گئی اور خیموں کی وہ بستی آنن فانن آگ کا سمندر بن گئی۔ صبح جب قریبی بستیوں والوں نے آگ بجھانے میں کامیابی حاصل کی تو معلوم ہوا کہ 50-60 ہزار افراد کی اس بستی میں سے مشکل سے چند سو افراد ہی جان بچا کر نکل سکے تھے، اور ان میں سے بھی چند خوش نصیب ہی تھے جو صحیح سلامت نکل آنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ باقی اپنے جسم کے مختلف اعضاء سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے تھے۔ یہ اتنی دردناک اور ہولناک تباہی تھی کہ جس کی مثال اس سے قبل نہیں ملتی تھی، اور اس تباہی کی تفصیلات جب پوری دنیا میں پھیلی تو پوری دنیا میں اس پر شدید احتجاج کیا گیا۔ خاص طور پر اسلامی ملکوں میں اس تباہی پر انتہائی شدید رد عمل ہوا اور تمام اسلامی ملکوں میں یہودیوں کے خلاف نعرے لگائے گئے اور فلسطینیوں کو ہر قسم کی جانی اور مالی امداد دیے جانے کے اعلانات کیے گئے۔ سرکاری سطح پر بھی اس سلسلے میں شدید احتجاج ہوئے، مگر یہودیوں نے ان تمام احتجاجات کو پر کی حیثیت بھی نہ دی، بلکہ اسرائیل میں خصوصاً اور تمام دنیا کے یہودیوں میں عموماً اس تباہی پر جشن منائے گئے اور اسے یہودی ریاست کا اہم کارنامہ قرار دیا گیا۔ فلسطینی گوریلوں نے اس تباہی کے انتقام میں کئی یہودی چوکیوں پر حملے کیے اور سینکڑوں یہودی مار ڈالے، مگر شدید خواہش کے باوجود وہ اس تباہی کا بھرپور انتقام نہ لے سکے اور یہودیوں کو کوئی ایسا سبق نہ دے سکے جو انہیں تمام عمر یاد رہتا۔ آہستہ آہستہ پوری دنیا خاموش ہو گئی، مگر فلسطینی لیڈروں کے دلوں میں انتقام کی آگ سرد نہ ہوئی تھی۔ خاص طور پر آزاد فلسطین تنظیم کے لیڈر شاکر سرات، جو پوری دنیا میں فلسطینیوں کے عظیم اور متفقہ لیڈر کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے، ان کے دل میں ایسی آگ بھڑک اٹھی تھی کہ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ اکیلے ہی دنیا کے تمام یہودیوں کا خاتمہ کر دیں، مگر وہ یہودیوں کی طاقت کو اچھی طرح جانتے تھے، اور چونکہ وہ بے حد ذہین اور ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، اس لیے جذباتی اقدامات کرنے کی بجائے وہ کوئی ایسا منصوبہ سوچنے میں مصروف تھے جس سے یہودیوں سے بھرپور اور کامیاب انتقام لیا جا سکے۔ اس وقت بھی وہ اپنے خیمے میں بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے اور بار بار اپنی مٹھیاں بیچتے اور دانت پیستے۔ ان کی آنکھوں میں شعلے جل رہے تھے، مگر وہ بے بس تھے۔ ان کے ذہن میں کوئی ایسا منصوبہ نہ آ رہا تھا جسے کامیاب کر کے
وہ یہودیوں کو ایک ناقابل فراموش سبق سکھا سکتے۔ ان کے خیمے میں گروپ کے 5 نائب لیڈر نیم دائرے کی صورت میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور ان سب کی نظریں شاکر سراج پر جمی ہوئی تھیں۔ انتقام، بھرپور انتقام، شاکر سراج ٹہلتے ہوئے بڑبڑائے اور انہوں نے ایک بار پھر مٹھیاں بھینچ لیں۔ پھر اچانک ان میں سے ایک نائب لیڈر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سرخی اوت کر رہی تھی جو جوش، جذبے اور مسرت کا امتزاج معلوم ہو رہی تھی۔ جناب، ابھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہم یہودیوں کو ایسا سبق سکھا سکتے ہیں کہ جسے ان کے آنے والی نسلیں بھی فراموش نہ کر سکیں۔ نائب لیڈر نے قدرے معتبانہ مگر جوش بھرے لہجے میں کہا، ایسا کون سا خیال ہے؟ جلدی بتاؤ۔ شاکر سراج نے چونک کر نائب لیڈر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور باقی لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جناب، آپ جلد ہی پاک ایشیا کا دورہ کرنے والے ہیں، نائب لیڈر نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں 10 روز بعد پاک ایشیا کا سرکاری دورہ کرنے والا ہوں، مگر شاکر سراج نے حیران ہوتے ہوئے کہا، جناب، پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس اگر چاہے تو یہودیوں کو ایسے سبق سکھا سکتی ہے کہ ہم سب کا انتقام پورا ہو جائے گا۔ نائب لیڈر نے جواب دیا، پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس اور یہودیوں کا سبق؟ میں سمجھا نہیں۔ شاکر سراج نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جناب، پاک ایشیا سیکرٹ سروس جس کی سربراہی X2 کرتا ہے پوری دنیا میں اپنی بے مثال کارکردگی کے لیے مشہور ہے۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے مجرم ان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ بے حد وسیع جاسوس تنظیموں کو یہ سیکرٹ سروس اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار چکی ہے، اور اس وقت یہ حال ہے کہ جاسوس اور بین الاقوامی مجرم پاک ایشیا کا رخ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، پاک ایشیا کے دوست ملک اکثر و بیشتر خوفناک بین الاقوامی جاسوسوں اور تنظیموں کے مقابلے میں پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس کی امداد حاصل کرتے رہتے ہیں، اور نتیجہ ہمیشہ ان کے حق میں رہتا ہے۔ اگر ہم پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس کو اس بات پر آمادہ کر لیں کہ وہ یہودیوں کے خلاف کام کرے تو آپ یقین کیجئے جناب، یہودیوں کا ناطقہ بند ہو جائے گا۔ نائب لیڈر نے جوش بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، او، تم نے بات تو ٹھیک کی ہے، میں نے بھی پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس کے کارناموں کے متعلق سنا ہوا ہے، مگر سیکرٹ سروس اپنے ملک کے انتہائی اہم اور ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں۔ آخر پاک ایشیا کے صدر کس طرح گوارا کر لیں گے کہ وہ غیر محدود مدت کے لیے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو ہمارے مشن پر لگا دیں؟ شاکر سراج نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جناب، آپ پاک ایشیا جا رہے ہیں، اگر ہو سکے تو آپ X2 سے خود ملاقات کریں اور اسے اس بات پر راضی کر لیں کہ وہ یہودیوں سے بھرپور انتقام لینے کے لیے ہماری مدد کریں۔ اگر وہ تیار ہو گئے تو پھر پاک ایشیا کے صدر بھی اسے نہ روک سکیں گے۔ نائب لیڈر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں بات کروں گا، دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ویسے مجھے امید کم ہے کیونکہ یہ ہماری ذاتی جنگ ہے اور ہم نے اسے خود لڑنا ہے، دوسرے لوگ ہماری خاطر آگ میں کود نہیں سکتے۔ بہرحال میں بات کروں گا، اگر وہ لوگ راضی ہو گئے تو چلو اس سے کم از کم اتنا فائدہ تو ضرور ہوگا کہ ہم یہودیوں کو کسی حد تک نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شاکر سراج نے جواب دیا، مگر جناب، پاک ایشیا سیکرٹ سروس یہودیوں کے مقابلے میں کوئی قابل ذکر کارنامہ سر انجام نہ دے سکے گی، کیونکہ یہودیوں کی سیکرٹ سروس GP5 انتہائی طاقتور اور خوفناک تنظیم ہے، اور آج تک اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی جاسوس یا سیکرٹ سروس نہیں کر سکی۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں پاک ایشیا والے اپنی سیکرٹ سروس سے ہی ہمیشہ کے لیے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ ایک اور نائب لیڈر نے کہا، ہاں، GP5 واقعی بے حد خوفناک اور طاقتور تنظیم ہے۔ بہرحال بات کرنے میں کیا حرج ہے، یقیناً پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے سربراہ کو GP5 کے متعلق ہم سے زیادہ ہی معلومات ہوں گی۔ اگر وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں گے کہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو وہ ہماری بات مان جائیں گے، ورنہ ظاہر ہے ان کا جواب نفی میں ہوگا۔ شاکر سراج نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر شاکر سراج نے ہاتھ کو مخصوص انداز میں لہرایا اور اس کے ساتھی مخصوص اشارہ دیکھتے ہی ایک ایک کر کے خیمے سے باہر چلے گئے، اور خیمے میں شاکر سراج اکیلا ہی ٹہلتا رہ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جاسوس تنظیمیں کسی خاص مشن کو سامنے رکھ کر کام کرتی ہیں، اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کون سا مشن ہونا چاہیے جسے X2 کے سامنے رکھا جائے، اور اگر پاک ایشیا سیکرٹ سروس میدان میں کود پڑے اور اس مشن کو کامیابی سے مکمل کر لے تو یہودیوں پر ایسی کاری ضرب پڑے کہ ان کے حوصلے ہمیشہ کے لیے ہی پست ہو جائیں۔ مگر ایسا کوئی مشن اس کے ذہن میں نہ آ رہا تھا، اور پھر اسے خیمے میں ٹہلتے ہوئے
1 گھنٹے سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ وہ اچانک اچھل پڑا۔ اس کے ذہن میں بجلی کے کوندے کی طرح ایک خیال آیا تھا، اور پھر جیسے جیسے اس خیال پر وہ سوچتا چلا گیا، اس کے چہرے پر سرخی بڑھتی چلی گئی، آنکھوں میں موجود چمک میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہاں، یہ بات ہوئی، اگر پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس مشن میں کامیاب ہو جائے تو یہودیوں کو ایک ایسا سبق دیا جا سکتا ہے کہ وہ مدتوں اسے یاد رکھیں گے، اور پھر یہودیوں کو کبھی یہ ہمت نہ ہو سکے گی کہ وہ اس طرح فلسطینیوں کی بستی پر بے دریغ بمباری کر سکیں۔ شاکر سرات نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا چہرہ پرسکون ہوتا چلا گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو اس مشن پر کام کرنے پر آمادہ کر لے گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کر کے وہ خیمے میں بنے ہوئے پارٹیشن کی طرف بڑھ گیا جو خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ فلسطینیوں کے عظیم اور محبوب لیڈر شاکر سرات 5 روزہ سرکاری دورے پر پاک ایشیا پہنچ چکے تھے۔ پاک ایشیا میں ان کا استقبال جس خلوص اور جذبے کے ساتھ کیا گیا تھا، اس سے وہ بے حد متاثر ہوئے تھے۔ پاک ایشیا کے صدر نے ذاتی طور پر بھی اور پاک ایشیا اور اس کے عوام کی طرف سے فلسطینیوں کو ہر قسم کی امداد دینے کا شاکر سرات کو یقین دلایا تھا۔ اور پھر دورے کے دوسرے روز جب وہ پاک ایشیا کے صدر سے غیر رسمی ملاقات میں مصروف تھے تو انہوں نے صدر سے مخاطب ہو کر کہا، جناب صدر، آپ نے فلسطینیوں کو امداد دینے کا جو یقین دلایا ہے، میں تمام فلسطینیوں کی طرف سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں کچھ مزید کہنے کا بھی خواہش مند ہوں۔ شاکر سرات نے بڑے سنجیدہ لہجے میں پاک ایشیا کے صدر سے مخاطب ہو کر کہا، جی فرمائیے۔ صدر نے اشتیاق امیز لہجے میں کہا، میں آپ کے ملک کی سیکرٹ سروس کے چیف X2 سے ملاقات کا خواہش مند ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے سامنے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ شاکر سرات نے جواب دیتے ہوئے کہا، X2؟ صدر نے چونک کر کہا، اور پھر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ کیا بات ہے جناب صدر، کیا آپ X2 سے میری ملاقات کو پسند نہیں کرتے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر رہنے دیجیے، شاکر سرات نے کہا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کی X2 سے ملاقات کا بندوبست کیسے کیا جائے۔ صدر نے چونکتے ہوئے جواب دیا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں، شاکر سرات نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس ملک کی سیکرٹ سروس کے سربراہ X2 سے ذاتی طور پر یہاں کوئی واقف نہیں ہے۔ ان کا محکمہ سیکرٹری وزارت خارجہ کے تحت کام کرتا ہے، اور وہی ان سے ڈیل کرتے ہیں، اور جہاں تک مجھے یقین ہے وہ بھی ان سے ذاتی طور پر واقف نہ ہوں گے۔ صدر نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کی X2 سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی؟ شاکر سرات نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کئی بار ہوئی ہے، وہ ہماری اہم میٹنگ میں باقاعدگی سے شامل ہوتا ہے، مگر وہ ہمیشہ ہمارے سامنے نقاب میں آتا ہے، اور جہاں تک اس کے اختیارات کا تعلق ہے، یوں سمجھیے کہ میں بحیثیت صدر بھی نہ اسے معزول کر سکتا ہوں اور نہ اسے کسی قسم کی جواب طلبی کر سکتا ہوں۔ صدر نے جواب دیا، اگر ان سے جواب طلبی کا موقع آ جائے تو پھر؟ شاکر سرات نے اور بھی زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا، یہی تو عجیب بات ہے کہ آج تک ایسا موقع کبھی نہیں آیا۔ X2 نے ہمیشہ ہر کام میں کامیابی حاصل کی ہے، اور یقین جانیے کہ X2 اس ملک کی ایک ایسی دولت ہے کہ ہم پورا ملک دے کر بھی اس کا بدل حاصل نہیں کر سکتے۔ صدر نے جواب دیا، تو کیا نقاب میں رہ کر بھی وہ مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتے؟ شاکر سرات نے کہا، ہاں، اس کا بندوبست ہو سکتا ہے، مگر آپ ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صدر نے پوچھا۔ میں تمام فلسطینیوں کی طرف سے انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ شاکر سرات نے گول مول سا جواب دیا، ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، میں جلدی X2 سے آپ کی ملاقات کا بندوبست کر دوں گا۔ صدر نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا، اور شاکر سرات نے ان کا بھرپور شکریہ ادا کیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ غیر رسمی ملاقات ختم ہو گئی۔ عمران آج کل بالکل فارغ تھا، کئی ماہ سے کوئی کیس ہی نہ آیا تھا، اور عمران آوارہ گردی کرتے کرتے جب تھک گیا تو اس نے مطالعے میں پناہ لی۔ اس وقت بھی وہ ایک آرام کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک ضخیم کتاب کھولے اس کے مطالعے میں مصروف تھا۔ سامنے چھوٹی سی میز پر چائے کی پیالی بڑی ٹھنڈی ہو گئی تھی، مگر عمران کتاب میں کچھ اس قدر غرق تھا کہ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ کب سلیمان چائے رکھ کر چلا گیا۔ سلیمان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ عمران جب مطالعے میں مصروف ہو تو پھر معمولی سی آہٹ بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے آج کل وہ سارا کام دبے پاؤں کرتا تھا۔ عمران نے کتاب پڑھتے پڑھتے ایک طویل سانس لی، اور پھر کتاب بند کر کے اس نے میز پر رکھ دی۔ اسی لمحے سامنے پڑی ہوئی چائے کی پیالی نظر آئی اور وہ چونک پڑا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک لطیف سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ پیالی میں ایک مکھی بڑے اطمینان سے تیراکی میں مصروف تھی۔ سلیمان،
ارے او سلیمان! عمران نے زور سے ہانک لگائی اور دوسرے لمحے سلیمان کسی جن کی طرح دروازے میں نمودار ہو گیا۔ کیا تم نے یہاں تیراکی سکھانے کا کوئی کلب کھول لیا ہے؟ عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ تیراکی سکھانے کا کلب؟ سلیمان نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ اسے عمران کی بات سمجھ میں نہ آئی تھی۔ ادھر میرے پاس آؤ، عمران نے کہا، اور سلیمان قدم بڑھاتا ہوا عمران کے قریب پہنچ گیا۔ یہ دیکھو تمہاری ایک شاگرد کس مزے سے تیراکی میں مصروف ہے۔ غضب خدا کا، تم نے کلب کھول لیا اور مجھے بتایا ہی نہیں۔ ساری فیسیں خود ہی عزم کرتے رہے ہو۔ عمران نے اچھل کر سلیمان کا کان پکڑتے ہوئے کہا۔ ارے صاحب، میرا کان تو چھوڑیے، یہ کان ہے، فیسیں جمع کرنے والا بینک تو نہیں۔ سلیمان نے کان چھڑانے کی جدوجہد کرتے ہوئے کہا۔ ارے جاہل باورچی، تمہیں آج تک کان کا مطلب ہی نہیں معلوم ہوا؟ ابے سونے کی کان، چاندی کی کان، نمک کی کان، اور ظاہر ہے کہ یہ فیسوں کی صورت میں بٹورے ہوئے روپے کی کان ہے۔ میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ عمران نے جواب دیا۔ صاحب، کاش آپ نے اردو گرامر بھی پڑھ لی ہوتی تو اس ملک کا کتنا بھلا ہوتا۔ میں تو کئی بار پچھتاتے رہ گیا ہوں کہ کاش میں کسی پڑھے لکھے کا باورچی ہوتا۔ سلیمان نے بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے علی عمران، MSc DSc آکسن، تمہیں جاہل معلوم ہوتا ہے؟ غضب خدا کا، ڈگریوں کی اتنی لمبی کتار بھی مجھے پڑھے لکھوں میں شامل نہیں کر سکی۔ عمران نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جناب، آپ کم از کم مجھ پر ان ڈگریوں کا رعب نہ ڈالا کریں، میں ان کی اصل حقیقت جانتا ہوں۔ شکر کریں میں نے آج تک یہ راز کسی کو نہیں بتایا، ورنہ… سلیمان نے اپنا کان چھڑاتے ہوئے جواب دیا۔ اصل حقیقت؟ ارے اصل حقیقت کیا ہے؟ عمران نے سچ مچ حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جناب، آپ نے وہ مثل سنی ہوگی کہ چوہے کو کہیں سے پیاز کی گٹھی مل گئی اور وہ پنساری بن بیٹھا۔ آپ کا بھی وہی حال ہے، ایک ڈبیا سے کچھ آکسن حاصل کر لیا اور بنے بیٹھے ہیں پڑھے لکھے۔ سلیمان نے اپنا کان مسلتے ہوئے کہا، جو سرخ ہو چکا تھا۔ ڈبیا سے آکسن؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر واقعی حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ بس جناب، اس لیے تو میں کسی کو نہیں بتاتا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے جاہل کا باورچی ہے۔ بس تقدیر کا چکر ہے، وقت گزار رہا ہوں۔ سلیمان نے مسمسی سی صورت بناتے ہوئے کہا۔ ابے جلدی بتا اس سارے چکر کا مطلب، ورنہ یاد رکھ تیری ساری علمیت ناک کے راستے سے نکال دوں گا۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ جناب، یہ بھی جاہلیت کا ایک بدترین مظاہرہ ہے کہ جب اور کچھ نہ ہو سکا تو رعب ڈالنا شروع کر دیا۔ سلیمان نے اسی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران مکہ تان کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ بتاتا ہے یا پھر؟ عمران نے بڑا سنجیدہ چہرہ بناتے ہوئے کہا۔ بتاتا ہوں صاحب، آکسن ایک جڑی بوٹی کا نام ہے، بڑی مشہور جڑی بوٹی ہے۔ کاش آپ نے طب پڑھی ہوتی، سلیمان نے جواب دیا۔ ابے حکیم جالینوس کی ناخلف اولاد، آگے بول، عمران نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ بتا تو رہا ہوں جناب، بس آپ مزید جاہلیت کا مظاہرہ نہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ شرم کے مارے مجھے خودکشی کرنی پڑے۔ گالیاں دینا جہالت کی سب سے بڑی نشانی ہے، سلیمان نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ پھر بتا بھی صحیح، تو نے اتنی نشانیاں بتانی شروع کر دی ہیں کہ مجھے بھی اپنی جہالت پر یقین آتا جا رہا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پر دعویٰ کر دوں کہ اس نے مجھ جیسے جاہل کو سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری کیوں دے ڈالی۔ عمران نے بے اختیار اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ شکر ہے کہ آپ کو اپنی جہالت پر یقین آ گیا۔ بہرحال سنیے، آپ جن کو ڈگریاں بنا کر مجھ جیسے پڑھے لکھے علامہ فاضل باورچی پر رعب ڈالتے ہیں، اس کا مطلب ہے مصیبت سے کسی ڈبیا سے کچھ آکسن حاصل کیا ہے، اور بس۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مصیبت سے کسی ڈبیا سے کچھ آکسن؟ عمران نے آنکھیں پھاڑ کر دہرایا۔ ہاں جناب، آپ MSc DSc کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، اب خود فیصلہ کر لیجئے۔ M سے بنی مصیبت، S کا مطلب سے، C سے بنا کسی، D تو ظاہر ہے ڈبیا کا مخفف ہے، اور S کا مطلب پہلے ہی بتا گیا ہوں، اور C کا ہوا کچھ، آگے آکسن، یعنی مصیبت سے کسی ڈبیا سے کچھ آکسن آپ کو مل گیا اور آپ نے رعب ڈالنا شروع کر دیا، وہی چوہے والی مثال۔ سلیمان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں عمران کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور عمران دھڑام سے واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ خدا کی پناہ، اتنا پڑھا لکھا باورچی، بھئی مجھ جیسے جاہل کا تمہارے ساتھ کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ اس لیے علامہ باورچی صاحب، آج سے آپ کی چھٹی۔ عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ صاحب سوچ لیجئے، لیبر کورٹس کھلی ہوئی ہیں اور وکیل کو فیس دینے جتنی رقم میرے پاس موجود ہے، سلیمان نے روکھے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او خدایا، اب میں کہاں جاؤں؟
عمران نے دوبارہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے کہا، فی الحال آپ لیٹرین کا چکر لگائیں، کچھ طبیعت ہلکی ہو جائے گی۔ سلیمان نے جواب دیا اور میز پر پڑی پیالی اٹھا کر تیر کی طرح باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دروازے میں غائب ہوتے ہی عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ کئی گھنٹوں کے مطالعے نے ذہن پر سنجیدگی کی جو گرد چڑھا دی تھی وہ سلیمان نے چند ہی لمحوں میں صاف کر دی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ چند لمحوں بعد اس کے سامنے گرم چائے کی پیالی موجود ہوگی۔ اسی لمحے میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون گنگنا اٹھا اور عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، علی عمران جاہل اسپیکنگ، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں سلطان بول رہا ہوں عمران بیٹے، روسی طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے شاید جان بوجھ کر جاہل کا لفظ نظر انداز کر دیا تھا۔ کیا زندگی میں پہلی بار بولے ہیں آپ جو مجھ پر احسان جتا رہے ہیں؟ عمران نے لہجے میں جھنجھلاہٹ پیدا کرتے ہوئے کہا۔ آج شاید سلیمان نے کچھ زیادہ ہی مرچیں ڈال دی ہیں۔ بہرحال سنو، شام 6 بجے پریزیڈنٹ ہاؤس میں پہنچ جاؤ، X2 کے روپ میں۔ شاکر سرات تم سے ملنا چاہتے ہیں، سر سلطان نے جلدی جلدی کہا، اور پھر عمران کی طرف سے جواب سنے بغیر ہی انہوں نے رابطہ ختم کر دیا۔ شاکر سرات، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر سوچ کی گہری لکیریں پھیلتی چلی جا رہی تھیں۔